وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کو آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، ساری کائنات کے رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں، یہ جو مبارک مہینہ جسے ربیع الاخر شریف کے مہینے سے جانا اور یاد کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک زمانہ دراز سے اس مہینے کو 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے مہینے کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، آج 4 تاریخ چل رہی ہے، تو مناسب تو یہ ہے کہ اس مضمون پر چند باتیں کی جائیں، لیکن وقت اور حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم آج کے اس دور میں جس چیز کے تعلق سے بات کریں وہ ہے آپس کا اتحاد۔ مسلمانوں میں اتحاد ہونا ضروری ہے، تو مسلمانوں کا اتحاد کس چیز پر ہو سکتا ہے یہ ہمیں سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جیسے ہی مہینہ آیا تو کئی ایسی محفلیں سجیں گی اور کئی ایسے معاملات ہوں گے جن میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کچھ کہہ رہا ہوگا، اگلا پہلے کو کچھ کہہ رہا ہوگا، پچھلا اگلے کو کچھ کہہ رہا ہوگا، وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ جائز ہے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ حرام ہے، وہ کہہ رہا ہوگا کہ نہیں اس میں بہت زیادہ ثواب ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا کہ نہیں یہ شرک و بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج جو ہے بدقسمتی سے امت محمدیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی، اور وہ جو ہے اتحاد کی جو بہترین انمول نعمت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دی تھی، اس کو ہم نے جو ہے لڑائی اور جھگڑے کے نظر کر دی۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا تھا، اللہ عز و جل فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔
اور آپس میں پھٹ نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، مختلف نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کو جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے دعوت نہ دو، بلکہ متحد بن کر رہو، ایک بن کر۔ اسی کے تعلق سے کئی تعلیمات دی گئی، اور جس میں بتایا گیا کہ مسلمان کا بھائی، اور اس ایمان کے رشتے کو، اس اسلام کے رشتے کو تمام رشتوں سے مقدم، تمام رشتوں سے اوپر اسے کہا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو یہ بھائی ہیں۔ یہ بھائی کا جو رشتہ اللہ اور اس کے رسول نے بنایا تھا، ہم نے اس رشتے کو توڑ دیا، ہم نے اس رشتے کو پامال کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائے، اور متحد کس پر ہو جائے؟ کلمہ طیبہ پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے، یہ جو ہے سب کے سب بھائی۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو جائے تو اس کی برکتیں کیا ہوں گی، وہ پھر بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہر ایک اپنے کھلی آنکھوں سے پھر دیکھے گا کہ اگر مسلمان جاگ جائے اور ایک ہو جائے، متحد ہو جائے، ان کے بیچ کے جھگڑے ختم ہو جائے۔ آج معمولی باتوں پر ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، ہر قسم کی ایک قسم پر جھگڑے ہیں، کسی کا کسی معاملے میں کسی سے خیال نہیں مل رہا، کسی کا کسی معاملے میں جو ہے کوئی اتحاد نہیں کر پا رہا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، چاہے دنیا داری کا معاملہ ہو، چاہے رہن سہن کا معاملہ ہو، چاہے سوسائٹی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں مسلمان آج جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں، بٹ چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، اور اتحاد ان کے اندر مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب ہندوستان کو آزاد ہو گئے کتنے سال ہوئے؟ سب کو معلوم کب ہندوستان 1947 میں آزاد ہوا، اب 2023 چل رہا، اب حساب لگا لیجئے کتنے سال۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں بن سکی جو پورے ہندوستان میں۔ مسلمانوں کی جو ہے تعداد ہندوستان میں 20% کے قریب یا اس سے زیادہ ہو سکتی، لیکن پھر بھی ہندوستان کے اتنے اسٹیٹ میں کسی بھی اسٹیٹ میں مسلمان سی ایم نہیں۔ اب غور کر کے دیکھیں، پورے ورلڈ میں اگر دیکھ لیں تو 57 سے زیادہ ممالک مسلمان ہیں۔ آج تک ہم نے تو یہی سنا تھا، یہی پڑھا تھا کہ بھائی اتنے ممالک ہیں، صرف فلسطین جو ہے، صرف اور صرف فلسطین یہ یہودیوں کے قبضے میں، لیکن اب جا کر یہ پتہ چلا کہ نہیں، باقی 57 کے 57 جو ممالک ہیں وہ سب پر یہودیوں کا قبضہ ہے، صرف آزاد فلسطین ہے اور وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ قبلہ اول کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا۔ آج پتہ چلا ہم جو ہے آپسی نفرت اور نزاع کو لے کر، بلا وجہ کی باتوں کو لے کر ایک دوسرے سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو اہمیت اسلام نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ رکھی تھی، ہم نے اسے بھولا بیٹھا، فراموش کر دیا، اسے بھلا دیا، وہ ہمیں نہیں اس کی خبر۔ آج تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دینے کے لیے تیار، اس سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اسے جو ہے کئی قسم کے پریشانیاں دینے کے لیے تیار ہے، چاہے جو چاہے وہ کرے گا، لیکن وہ اس سے کچھ آگے بڑھنے کے لیے تیار۔ اسے اسلام کے تعلق سے کوئی پرواہ نہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے کوئی پرواہ نہیں، اسے اپنی قوم کی اس کے اندر محبت آج باقی نہیں، جو واقعی محبت۔ آج دلوں میں یہ احساس باقی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان آپس میں بھائی ہیں، تو ہر ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، ایک دوسرے کے مدد کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ احساسات، یہ خیالات بہت کم سے کم تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ عالمی طور پر سازشیں ہیں کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو پائے۔ چار دیواری میں اگر چار لوگ اگر بھائی بھی رہ رہے ہیں، ماں باپ بھی رہ رہے ہیں، تو ان کے درمیان بھی جھگڑے رہنے چاہیے،
چاہے جس طریقے کا بھی جھگڑا ہو لیکن ہونا چاہیے۔ اور افسوس کے ساتھ ہم اس جھگڑے کا شکار ہیں، کبھی خاندان کو لے کر جھگڑے کا شکار ہیں، کبھی رشتہ دار کو لے کر جھگڑے کا شکار ہیں، کبھی جو ہے مسلک کو لے کر جھگڑے کا شکار ہیں، کبھی جو ہے اور دوسرے اعتبار سے جھگڑے کا شکار ہیں، سیاست کو لے کر جھگڑے کا شکار ہیں۔ نہ جانے کتنے قسمیں، کتنے ٹکڑوں میں ہمیں تقسیم کر دیا، ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے ہماری نسلوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے تکلیف دہ۔ عالمی طور پر سازشیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کا نام، ان کا نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، اور ہم غافل مسلمان جو آنکھیں بند کیے بے خبر ہیں۔ ہم صرف اپنوں ہی کو دھوکہ دینے میں لگے، اپنوں ہی کو مارنے میں لگے، اپنوں ہی کو ستانے میں لگے ہوئے، اپنوں ہی کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے۔ کتنے افسوس کی بات، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے، اور صرف افسوس کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اب ہم آگے اپنی نسلوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس طرف ہمیں توجہ دینی۔ ہر ایک قوم ترقی کی راہ پر چل پڑی سوائے مسلم قوم کی۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اب پچھلے 100 سال کا پورا دیکھ لیں، پچھلے 70-80 سال کا دیکھ لیں اٹھا کر کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کس انداز میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک دوسرے کے ساتھ دست گربا، معمولی دنیا کو لے کر، معمولی نعمت کو لے کر، معمولی پیسے کو لے کر، معمولی جو ہے روپیے پیسے اور اپنے نام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، حالانکہ یہ اور زیادہ ذلت کا باعث۔ اسی لیے کبھی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ اب ہم غور کر کے دیکھیں کیا ہے حالات، کیا چل رہا ہے، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں، کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو کہنا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی زندگی جئیں گے، ہم خرگوش کی نیند میں رہیں گے، ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن رہیں گے، ہم جو ہے شارٹس بنا کر ڈالنے میں مگن رہیں گے، ہم جو ہے گیم کھیلنے میں مست رہیں گے، ہم فلم اور ڈرامے دیکھنے میں مست رہیں گے، اور ہم جو ہے ایک لقمہ تر بن کر جو ہے سب کے سامنے پروسے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی ہمیں آ کے کھا جائے کوئی بات نہیں، جب تک کسی کے پیٹ میں نہ چلے جائیں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج یہ ہمارا پوری قوم مسلم کا حال ہے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، نوکری کسی کے پاس ہے نہیں ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نوجوانوں میں، رہندے بڑوں میں، بوڑھوں میں، کسی میں بھی، لیکن موبائل سب کے پاس ہونا چاہیے، انٹرنیٹ کا ڈیٹا سب کے پاس ہونا چاہیے، کام کچھ ہو کہ نہ ہو یہ کام میں لگے ہیں، فری کا کام کچھ نہیں لگ رہا، لیکن اس میں لگ کیا رہا اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہم اپنا قیمتی کتنا وقت اس میں برباد کریں، کتنا وقت برباد کریں، ہمیں کوئی احساس، کوئی اس کی فکر نہیں، بس ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، بس ہم کھلونا بنے ہوئے ہیں کہ جو چاہے ہم سے کھیل لے، ہم بس کھلونا ہے، ہماری زندگیوں کی قیمت کچھ بھی ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کے سامنے ہے، اگرچہ کئی سارے لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہو کہ آج یہ کون سا مضمون لے کر بیٹھ گئے، کون سی باتیں چل، لیکن یہ حقیقت ہے، ہمیں جو ہے خواب غفلت میں جو ہے سلا دیا گیا، غفلت میں ہمیں کوئی احساس نہیں۔ آج ہمارا 1 سال کا بچہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں موبائل، 2 سال کے بچے کے موبائل میں، 5 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل، 10 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، 15 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، 20 سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں موبائل۔ غور کرو، ہم توجہ دیں اس بات پر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن موبائل کی ضروریات کیا ہیں، کس لیے موبائل کی ضرورت ہے، وہ فائدہ اس سے حاصل کیا جائے، موبائل میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان کاہل سے کاہل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے اندر کی صلاحیتیں پوری تباہ و برباد ہو جا رہی، انہیں کوئی احساس نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہم مسلمان ہیں، بس انہیں اتنا پتہ ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہے، ہمارا یہ نام ہے، ہم مسلمان۔ کیا مطلب مسلمان ہے، کیا ہے اس کا مطلب، اس کا مقصد کیا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیمات دے رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔
5 وقت اذان کی کانوں میں آواز آ رہی، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں معلوم۔ کٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پر ٹہل رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے یا اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے۔ ہم غور تو کر کے دیکھیں، ہم سمجھیں۔ جو علم والے ہیں وہ بحث میں لگے ہوئے ہیں، یہ جائز ہے، وہ حرام ہے، یہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ تبلیغی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اسلامی جماعت ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈکا ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے۔ اللہ کی پناہ، کچھ تو ہوش کر، کچھ تو ہوش میں آؤ، کیا کرنا؟ کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہو؟ اللہ عز و جل نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کبھی تو غور کرو، کچھ تو اس تعلق سے فکر کر لو کہ کب تک ہم دنیا میں رہیں تو رہ کیوں رہیں، کیا ہمیں کرنا ہے، کس لیے دنیا میں آئے ہیں، مقصد زندگی کیا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، بس 2-3 ٹائم کھانا مل رہا ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، موبائل جیب میں ہے، بس ہماری زندگی مست ہے۔ کبھی اس کی بائک مل گئی، کبھی اس کی بائک مل گئی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا، کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، کچھ بھی کر لیے، صبح سے شام ہو گئی، رات آدھی رات گھوم کر گھر کو آ گئے، صبح اٹھ رہے ہیں 12 بجے، 11 بجے، 1 بجے، پھر وہی کام، پھر وہی گھومنا پھرنا، پھر وہی بیڑی، پھر وہی سگریٹ، پھر وہی گٹکے، پھر وہی جو ہے کولڈ ڈرنکس، پھر وہی گھومنا، پھر وہی پھر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، شاعر نے اسی لیے کہا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی تمام ہے۔ کیا کرنا کچھ بھی نہیں پتا، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کرنے والا نہیں۔ کام کرنے والے کام میں بالکل مست ہیں کہ انہیں کوئی فکر نہیں، وہ جا رہے ہیں کہ بھائی گھر میں کوئی کام نہیں کر رہا، مجھے تو کام کرنا ہے، گھر کو تو چلانا ہے نا۔ تو معزز سامنے کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو جگائیں، اپنی اولاد کو جگائیں خواب غفلت سے، انہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں، انہیں ذمہ دار بنائیں، انہیں اسلام کیا کہہ رہا ہے اس کی تعلیمات انہیں دیں، دین کیا کہہ رہا ہے اس کے تعلق سے انہیں سمجھائیں۔ ایک مسلمان کا مطلب کیا ہے، زندگی کا مطلب کیا ہے، یہاں پر ہم کس لیے ہیں، وہ مقصد کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، بانی اسلام وہ کیا کہتے ہیں، اسلام کے تعلق سے کیا کچھ معاملات ہیں، رب رسول نے کیا کچھ فرمایا ہے، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، زندگی کا گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمیں جو ہے کس تعلق سے کہہ رہا ہے، کون سی ہمیں فکر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس دنیا میں یوں ہی اللہ عز و جل نے پیدا نہیں کیا، کئی سارے کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے تمام کاموں کو چھوڑ کر ہم نے بس ایک کام یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ہمیں ٹائم پاس کرنا، بس ٹائم پاس ہو جائے، کچھ بھی فکر نہیں۔ آج غور تو کر کے دیکھ، آج کس طریقے سے غلام بنایا جا رہا ہے، جو غلامی قبول نہیں کرتا پھر اسے رہنے نہیں دیا جاتا۔ کیا کچھ معاملات ہو رہے ہیں دنیا میں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنی کانوں سے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں، کیا اس کے پیچھے مقصد ہے۔ پھر ہماری نسلوں کے تعلق سے ہم غور کریں کہ ان کے لیے کیا ہم سہولتیں کر رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیا ہے ذمہ داری، ہماری ذمہ داریوں میں کیا چیز ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ، کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کون ہے، ہمارا جو ہمارا محافظ ہے، اس سے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں۔ ہم جو دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں وہ رب رسول کے رحم و کرم پر ہم دنیا میں زندہ ہیں، لیکن ہمارا ان سے ہی تعلق نہیں، کبھی ہم رب کو یاد نہیں کر رہے، کبھی نبی پر درود پڑھنے کی ہمیں فرصت نہیں، ہم نے تو انہیں بھلا دیا جو ہمارے بالکل ساتھ ہیں، ہمارے قریب، جو ہماری طاقت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ضرورت کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یعنی دوست ہیں، ساتھی ہیں، یہی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرا ان کا دوست نہیں ہو سکتا، کوئی دوسرا ان سے دوستی نبھا ہی نہیں سکتا، اس کے علاوہ اگر تم دوست بنا رہے تو دھوکے میں جا رہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب تبارک و تعالیٰ
اللہ عز و جل نے فرمایا مومن مرد کا دوست ہے، مومن عورت کی دوست ہے، کوئی اور ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ خوبی پیدا ہوگی تو عنقریب معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل ہم پر رحم فرمائے۔ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہیں تو یہ کرنا پڑے گا۔ اگر کامیابی مقصود ہے تو یہ کرنا ہی پڑے گا، اور اگر کامیابی مقصود نہیں ہے تو پھر صفحہ ہستی سے نام مٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر نہ کسی کی حکمت، نہ کوئی غلبہ حاصل کر سکتا، نہ کوئی اس سے بڑھ کر طاقتور۔ اس نے نہ جانے کیا کچھ قدرت کے کرشمے دکھا دی، معمولی پرندوں سے جو ہے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سمندر میں راستہ بنا کر دے دی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ نافرمانوں پر پتھروں کی بارشیں فرما دی، آگ کی بارشیں فرما دی۔ اللہ کی طاقت اور قدرت کے سامنے کچھ نہیں، کوئی سپر پاور نہیں۔ سب سے بڑھ کر سپر پاور میرا رب ہے، ہمارا رب ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کا خوف ہونا ہمارے اندر ضروری ہے، کسی اور سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کا ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر اس کا ڈر ہم نے نکال کر دنیا والوں کا ڈر رکھا ہے تو پھر یہ ہماری ذلت کے لیے بہت ہے۔ پھر اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں دلا سکتا۔ خوف اگر ہو تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہو، دنیا کا خوف نہیں، نہ دنیا والوں کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت۔ مسلمانوں کو جو حکم دیا گیا آپس میں بھائی ہیں تو بھائی بن کر رہ جائیں۔ اللہ عز و جل نے کسی کو مضبوط کیا ہے تو اس لیے کہ کمزوروں کا وہ سہارا بنے، کسی کو مال سے نوازا ہے تو اس لیے کہ اپنے غریب مسلمان بھائیوں کی وہ مدد کرے۔ جس کو جس نعمت سے رب تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے اس کے اوپر لازم کیا ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے وہاں تک وہ پہنچائے، تاکہ سب خوشی خوشی ایک دوسرے کے ہمدرد بن کر اپنے زندگی کو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کے ساتھ گزار سکیں۔ جب یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی تو پھر دنیا کی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اسے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ اسلام ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی لاکھ طاقتیں اس کو مٹانے کے اوپر آ جائیں، یہ اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن اسلام کا نام نہیں مٹے گا۔ وہ لوگ ضرور مٹیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو جائیں گے تو تاریخ ہماری پلٹ کر دیکھے، تاریخ پلٹ کر دیکھے کیا حالات، کیا کچھ حالتیں ہوئی۔ مسلمانوں کو کتنی دفعہ صفحہ ہستی سے اس جگہ کے مٹا دیا گیا۔ کیوں مٹایا گیا؟ اس لیے کہ وہ ناکارہ نکمے ہو چکے، ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت باقی نہیں تھی، تو اللہ عز و جل نے ایسے مسلمانوں کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ جس قوم کو لا، پھر انہوں نے دین کی وہ خدمتیں کی، وہ دین کی جو ہے وہ طاقت بن کے ابھرے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کیا یہ وہی قوم؟ بہت پیچھے کی بات آپ کو نہیں بتا رہا، آپ نے کبھی چنگیز خان کا نام سنا ہو؟ چنگیز خان نے پورا جو ہے ادھر کا جو ایریا تھا، کون سا ایریا تھا؟ بغداد وغیرہ کا جو ایریا تھا، جہاں بہت بڑی مسلمانوں کی طاقت تھی، بڑی پاور، ایک دوسرے سے اسی طریقے سے وہ بھی دستے گریباں رہا کرتے، ہر چھوٹے موٹے مسئلے پہ ان کے بحثیں ہوتی تھی، باتیں ہوتی تھی، بلا وجہ کے جو ان کے لڑائی جھگڑے تھے، مال کی ہوس، مال کو حاصل کرنے کی ان کی جستجو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ان کی کوششیں،
اندر سے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل گئی، صرف دنیا کی محبت رہ گئی، تو اللہ عز و جل صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ چنگیز خان کا لشکر جس شہر میں پہنچا، انسانوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنا کر وہ باہر نکلے، پورے مسلمانوں کو اس وقت کے اس پورے ایریے کے تباہ و برباد کر۔ پھر اسی قوم میں اللہ عز و جل نے ایمان داخل فرمایا تو وہ قوم دنیا کی ایسی طاقتور اور اتنی باکمال ہوئی کہ اسلام کے نام کو انہوں نے جو روشن کیا، پھر اس کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اللہ عز و جل ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ پر کچھ احسان کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کوئی رب رسول پر احسان نہیں کیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہمیں کلمے کی توفیق ملی، تو اس کی نافرمانی سے بچیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچیں، اتحاد کی طرف کوشش کریں، اس لیے کہ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ آج ہم اختلافات میں پڑے ہوئے، معمولی باتوں میں اختلافات لڑائی اور جھگڑے ہیں، مسلمان ایسا لڑ رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان سے گئی گزری کوئی قوم ہی نہیں ہے، ان سے جاہل کوئی قوم نہیں ہے، ان سے بڑھ کر ناکارہ نکمی کوئی قوم نہیں۔ حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمانوں کے تعلق سے جو کچھ قرآن میں فرمایا اور اللہ کے رسول نے جو احادیث کریمہ فرمائے، جو خوبیاں مسلمانوں کی بیان کی گئی، ان میں سے کوئی خوبی آج ہمارے اندر نہیں۔ تو وہ خوبی کہاں سے ملے گی؟ وہ خوبی ملے گی قرآن پڑھنے سے، وہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی احادیث کریمہ پڑھنے سے، بزرگان دین کے حالات زندگی پڑھنے سے۔ آج ہم رسمی مسلمان بن چکے ہیں، جمعہ کے دن آ گئے، 11ویں آئی، گوشت بنائے، سب کو کھائے کھلائے، مسلمان صبح عید آئی، مسلمان، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی دن کے لیے مسلمان۔ آج ہم رسمی مسلمان، تو رسمی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ مسلمان چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے شکر گزار اور ان کے فرما بردار۔ وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اپنے بیان کو ختم کروں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ساتھی میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کے قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور سب کو دین کا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو حضرات سنت ادا نہ کیوں، جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ السلام علیکم۔